بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه الحسين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. صلوات على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا گیا. ماہ مبارک شعبان انتہائی اہم ترین مہینہ ہے، اور فضائل کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر کوئی محترم مہینہ تصور کیا جاتا ہے معصومین کی روایت کی روشنی کے اندر، تو وہ ماہ مبارک شعبان ہے. ابن عباس کے جو پیغمبر کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، بے شمار روایت ابن عباس سے منقول ہیں. فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ہم تمام کے تمام اصحاب موجود تھے. ختمی مرتبت نے تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مکرم مہینہ قرار دیا گیا اور عظمت والا مہینہ قرار دیا گیا. اسے پروردگار عالم نے اپنا مہینہ بھی قرار دیا اور میرا مہینہ بھی قرار دیا. لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری مدد اس مہینے کے اندر کرے تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ملائکہ مقربین بھی اپنی بارگاہ کے اندر مقرب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر کوئی قریب ہونے کا راستہ ہے تو ماہ مبارک شعبان ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کچھ عجیب جملے ارشاد فرمائے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ بھی مخصوص ہیں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر
اگر پروردگار عالم سے انسان اپنا رابطہ قائم کرے تو پروردگار عالم مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے، مومن کی عمر کو طولانی کر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم، اب پیغمبر کا عجیب جملہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ انسان ایک نیکی کر رہا ہوتا ہے، پروردگار اس کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب اسے عنایت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم گناہوں سے انسان کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اس مہینے کے اندر راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے رابطے کو قائم کرتا ہے، پروردگار اور حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، پروردگار عالم اس کی طرف نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور حاملین عرش سے کہتا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ یہ ماہ مبارک شعبان ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں رات کو جاگ رہا ہے عبادت کی خاطر۔ انسان نارملی تو رات بہت سارے کاموں کے لیے جاگ جایا کرتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر تم رات جاگو، رت جگہ کرو تو پھر خداوند عالم کی خاطر کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پروردگار عالم رحمت کی نظر، رحمت کی نگاہ تمہاری جانب ڈالے گا، اور نہ فقط رحمت کی نگاہ تمہاری جانب ڈالے گا بلکہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ جملے پیغمبر نے کہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے مجمع کے اندر اور ایک مرتبہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اور فضیلتیں بتلائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا بتلا دیجئے کہ ہم سیر ہو جائیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے اعتبار سے۔ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے 30 دن کے روزوں کے مختلف ثواب کو بتلایا ہے۔ مولا کائنات سوال کرتے جاتے تھے، یا رسول اللہ پہلے روزے کا کیا ثواب ہے، دوسرے روزے کا کیا ثواب ہے، تیسرے روزے کا کیا ثواب ہے، یہاں تک کہ 30 دن کا ثواب مولا کائنات کو پیغمبر ختمی مرتبہ نے تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلا روزہ رکھے گا تو یاد رکھو، ایک روزہ جس نے رکھ لیا پیغمبر روز قیامت اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ایک روزہ جو ماہ مبارک کے شعبان میں رکھا، کہ جس نے 2 روزے رکھ لیے کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ کہ زمین و آسمان کے برابر ہوں۔ اور اگر جس نے 3 روزے رکھ لیے، اب پیغمبر فرماتے ہیں آسمان سے ندا آئے گی، پروردگار عالم نے تیرے عمل کو محکم کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے نہ فقط تیرے عمل کو محکم کر دیا ہے، تجھے خارگاہ خداوندی کے اندر مضبوط اس عنوان سے بھی کر دیا کہ روز قیامت تجھے بھی شفاعت کا حق مل جائے گا۔ یہ ماہ مبارک شعبان ہے۔ یہاں تک کہ معصوم پوچھتے گئے اور پیغمبر ثواب بڑھاتے گئے کہ اگر کوئی 8 روزے رکھے گا پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اگر کوئی شخص 9 روزے رکھے گا پروردگار عالم اسے جہنم کی مسافتوں سے دور کر دے گا۔ اگر کوئی شخص پروردگار کی بارگاہ میں 14 روزے رکھے گا یا 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ندا دے گا روز محشر کہ پروردگار عالم نے تجھے ایسا اجر دیا ہے جو زمین و آسمان میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ ماہ مبارک شعبان ہے کہ معصوم شوق دلا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کو انسان سمجھے، اور جو کل کی رات آنے والی ہے انشاءاللہ اس کے اعتبار سے گفتگو بالکل اواخر کے اندر کچھ جملے کل کی رات کے اعتبار سے بھی کہے جائیں گے، کیونکہ کل کی رات جب مجلس ہوگی گفتگو کے لیے وقت کم ملے گا، اور کل کی رات کے فضائل کو بیان کیا جائے گا، اور زمانے کے امام کے جو فضائل اور مناقب ہیں انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو کے اندر کیے جائیں گے کہ کل کی رات جو رات ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ رات ہے۔ معصوم کی نگاہ کے اندر اس سے بہترین رات شب قدر کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور اس کے بعد اگر ختمی مرتبت کے بعد کسی کو اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے تو وہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، وہ ہمارے انوار ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے لیے پسند کیا ہے، لیکن سب سے پہلے پیغمبر کی ذات۔ اور پھر معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو چونکہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے اپنے لیے سب سے پہلے منتخب کیا، لہذا
دنوں کے اعتبار سے جو کائنات کا بہترین دن ہے یا شب کے اعتبار سے جو کائنات کی بہترین شب ہے اسے بھی مخصوص کر دیا پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ. لہذا جب بھی شب قدر کی بات آئے گی پروردگار عالم اپنے حبیب کا تذکرہ ضرور کرے گا کہ شب قدر کے اندر پیغمبر کو فراموش نہ کرو. اور جب شب قدر کے بعد والی کوئی اہمیت کی بات آئے گی تو شب قدر کے بعد جو اہم ترین رات ہوگی اس میں ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا. اور پھر بیان فرمایا کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی اہم ترین رات ہے تو وہ نیمہ شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، جو ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ اس میں انسان اہل بیت کے ساتھ اپنے راستے کو استوار کرے، اپنے رشتے کو استوار کرے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس شب کو مخصوص کر دیا حجت خدا کے ساتھ کہ اس کے اندر زمانے کے امام کی ولادت کو رکھ دیا کہ جب بھی انسان عبادت کے لیے جاگے تو کم سے کم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رشتے کو استوار کرے کہ یہ وہ رشتہ ہے زمانے کے امام کا لوگوں کے ساتھ کہ جس کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو. تو کل کی شب کے اعتبار سے انتہائی اہم ترین شب. لیکن ماہ مبارک شعبان جیسے کہ میں نے عرض کیا مولا کائنات سوال کرتے جاتے ہیں، پیغمبر فضائل بیان کرتے جاتے ہیں ماہ مبارک شعبان کے. 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان قیامت کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے کہ اس مہینے کو فوت ہونے نہ دینا بلکہ اس مہینے کے ذریعے سے قیامت کے دن کے لیے اپنے ذخیرے کو جمع کرنا شروع کر دو کہ جو تم ماہ مبارک شعبان کے اندر انجام دے رہے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں جمع ہوتا جا رہا ہے. اور در حقیقت جمع ہونے والی شے کیا ہے؟ جو انسان خود بھیجتا ہے. ختمی مرتبہ اپنی زوجہ کی گھر کے اندر تشریف لائے، کچھ سامان دیا اور کہا کہ اسے مستحقین کے اندر جمع کر تقسیم کر دو. گھر کے اندر سامان بھجوایا ہے، ام المومنین نے ختمی مرتبت کی بات پہ عمل کرتے ہوئے چیزوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. کچھ دیر گزری، پیغمبر باہر کی جانب گئے اور کچھ دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی تھی. اس سے پہلے کہ ختمی مرتبت سوال کرتے، ختمی مرتبت کی زوجہ نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ چیزیں دے دی ہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے دے دی ہیں اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو دے دی ہیں وہی رہ گئی ہیں. جو تم نے دے دی ہیں وہی رہ گئی ہے. جو تم نے خدا کی بارگاہ میں دے تقسیم کر دی ہے وہی باقی رہنے والی ہے. جو یہاں پر پڑی ہوئی ہیں وہ کسی کام آنے والی نہیں ہے بلکہ اس کا حساب دینا ہے. لہٰذا اسے بھی جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے. تو ماہ مبارک رمضان قیامت کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے کہ اس ذخیرے کو فراموش نہ کرنا. یہ قیامت کے ذخیروں میں سے ذخیرہ ہے، اس کے اندر کاموں کو انجام دو، قیامت کے اندر اپنے ذخیرے کو کھڑا کر لو. یہ ماہ مبارک شعبان کہ جس کے اندر گویا پروردگار عالم نے مختلف پیغامات کو پوشیدہ رکھا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، ایمان کے اعتبار سے اگر بات کی جائے پروردگار عالم نے بقائے لا الہ الا اللہ کو اس مہینے کے اندر بیان کیا ہے اور بقائے لا الہ الا اللہ کو بھی اس مہینے کے اندر بیان کیا ہے. کیسے ممکن ہے؟ دو جملے میں نے کہے، ایک بقائے لا الہ الا اللہ اور ایک بقائے لا الہ الا اللہ. بقائے لا الہ الا اللہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ بناء لا الہ الا اللہ پیغمبر کا دور ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی وحدانیت کی طرف دعوت دی گئی، اسلامی نظام کو قائم کیا گیا. اتمام کی منزل پر اس وقت پہنچا کہ جب غدیر خم کے اندر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا. لیکن اس کے بعد تقریباً پیغمبر کے وصال کے بعد 50 سال ایسے ہیں کہ جس کے اندر دین کے اوپر جو آفتیں آئیں اور دین کو جس طریقے سے مسخ کیا گیا، 61 سن ہجری کے اندر ایسی قربانی آئی کہ جو دین کے بقا کا سبب بنی. بقائے لا الہ الا اللہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، امام مظلوم کی ذات ہے، سید الشہداء کی ذات ہے. 3 شعبان ماہ مبارک شعبان کی یہ وہ ڈیٹ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے بقائے لا الہ الا اللہ کے سبب کو پیدا کیا. اور سید الشہداء کے زمانے کے بعد سے لے کر آخری امام کے زمانے تک اب جو پریشانیاں انسان جھیلنے والا ہے اس کے اندر ہاتھ سے دین بھی جانے والا ہے، مصیبتیں بھی آنے والی.
جو معصوم کی روایت کے جملے بھی ہیں آخری زمانے کے اعتبار سے، کہ آخری زمانے کے اعتبار سے انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا. صبح کے وقت با ایمان ہو کر گھر سے نکلے گا، جب گھر کی جانب لوٹ رہا ہوگا ایمان زائل ہو چکا ہوگا. پریشانیاں اس قدر ہوگی کہ ایمان کو چھپانے میں اپنی عافیت محسوس کرے گا. تو پروردگار عالم نے بقائے لا الہ الا اللہ امام حسین کی ولادت کو اس مہینے کے اندر رکھا، اور اس بقا کی بقا کو رکھا امام زمانہ کی ولادت کی صورت کے اندر. گویا اگر میں جملوں کو تبدیل کر دوں تو پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر کربلا کے سارے سامان کو فراہم کیا، اور پھر کربلا کے انتقام لینے والے سامان کو بھی فراہم کیا. کہ کربلا اگر آباد ہو رہی ہے تو کچھ افراد کی وجہ سے آباد ہو رہی ہے. کربلا کے اندر اگر حسین نہ ہوتے تو اس کربلا کے اندر کوئی چام نہ ہوتا. کربلا کے اندر اگر عباس نہ ہوتے تو کربلا کے اندر علی کی نیابت موجود نہ ہوتی. کربلا کے اندر اگر علی اکبر نہ ہوتے تو کربلا کے اندر حسین کی قربانی موجود نہ ہوتی. کربلا کے اندر اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو فاطمہ زہرا کی نیابت نہ ہوتی. کربلا کے اندر اگر قاسم نہ ہوتے تو حسن مجتبیٰ کی نیابت نہ ہوتی. آپ ذرا غور کیجئے کربلا کے پنجتن کون ہیں؟ معصومین پنجتن کی بات نہیں کر رہا، کربلا کے پنجتن کون ہے جو اس مہینے کے اندر آ رہے ہیں؟ پہلی شعبان جناب زینب کبریٰ کے ساتھ مخصوص ہے، 3 شعبان حسن مجتبیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، 4 شعبان ابوالفضل العباس کے ساتھ مخصوص ہے، 5ویں شعبان زین العابدین کے ساتھ مخصوص ہے. یہاں تک کہ 7 شعبان اور 12 شعبان کے اعتبار سے جناب قاسم اور جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کا لطف نہ تھا. پروردگار نے اس مہینے کے اندر کربلا کے سبب کو بھی فراہم کیا ہے، اور جو کربلا کا انتقام لینے والا ہے اس کو بھی فراہم کیا ہے. کہ 15ویں شعبان کا دن زمانے کے امام کا دن ہے. یاد رکھو کربلا وہ افراد کے جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ان کا منتقم آنے والا ہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر دے رہا ہوں. تو کربلا کے سبب کو بھی فراہم کر رہا ہوں، کربلا کے انتقام کے سبب کو بھی فراہم کر رہا ہوں جو منتقم آل محمد ہوگا. تو شعبان کا مہینہ اس عنوان سے اہم ہے کہ بقائے لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور بقائے لا الہ الا اللہ بھی اس مہینے کے اندر ہے. تو اس مہینے کو انسان فراموش نہ کرے. کہ معصوم فرماتے قیامت کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کو فراموش نہ کر دینا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو مخصوص کیا سید الشہداء کے ساتھ اور زمانے کے امام کے ساتھ، کہ یہ وہ 2 ہستیاں ہیں کہ جو مؤمنین کے قلوب کے اندر حرارت کا باعث ہیں. اگر حسین کی محبت نہ ہو تو مومن کے دل کے اندر مومن گرمی محسوس نہ کرے، اور اگر زمانے کے امام کی موجودگی نہ ہو تو پھر مومن کو یہ یقین نہ ہو کہ میں کس زمانے کے اندر جی رہا ہوں. اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ حجت خدا ہے. یہ 2 ہستیاں ہیں جو اس مہینے کی تحفہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے لیے، اور دونوں کے اندر ایک گہرا ربط ہے زمانے کے امام اور سید الشہداء کی ذات کے اندر. کہ سید الشہداء کا نام ہر اس مقام پر آئے گا کہ جہاں پر زمانے کا امام آئے گا، اور زمانے کا امام ہر اس مقام پر تذکرہ کیا جائے گا جہاں پر سید الشہداء کا تذکرہ کیا جائے گا. اور کیوں؟ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ جب سورہ رحمان نازل ہوا اور قرآن کریم میں وہ آیتیں نازل ہوئی جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر مبنی ہیں. سورہ رحمان کی وہ مشہور و معروف آیتیں کہ جس کے اندر 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. کہ 2 سمندر ہیں کہ جو مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. یلتقیان ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بینہما برزخ لا یبغیان دونوں کے درمیان ایک چیز جو ان دونوں کے درمیان واقع ہو رہی ہے وہ ایک پل کی صورت کے اندر ہے. دونوں الگ الگ سمندر ہیں، ملاقات کر رہے ہیں ایک پل کی صورت میں. تم خدا کی کس کس نعمت سے دکھلاؤ گے؟ اچھا ان دونوں سمندروں سے کیا مل رہا ہے؟ یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، ایک سے موتی مل رہا ہے ایک سے مرجان مل رہا ہے. جب پیغمبر ختمی مرتبہ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، عملی تفسیر کیا ہے، پیغمبر نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو جن 2 دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی 2 دریا ظاہری دریا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نور کے دریا ہے. ایک زہرا ہے ایک علی ہے. ایک زہرا ہے ایک علی ہے.
بینہما برزخ لا یبغیان، جو دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ زہرا کا بابا کہ جو علی اور زہرا کے درمیان رابطے کو قائم کر رہا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں دریاؤں سے جو نتیجہ نکل رہا ہے لولو اور مرجان کی صورت میں کوئی اور نہیں ہے، وہ حسن و حسین کی ذات اقدس ہے۔ جب جناب زہرا نے اس تفسیر کو سنا ایک مرتبہ، ختمی مرتبت کی بارگاہ کے اندر آئیں۔ موضوع کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر امام مظلوم کی بات ہوگی وہاں پر زمانے کے امام کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جہاں پر زمانے کے امام کا تذکرہ ہوگا وہاں امام مظلوم کی بات بھی ہوگی، اور اس کو میں ثابت سلمان سے کر رہا ہوں۔ جناب زہرا آتی ہیں پیغمبر کی بارگاہ کے اندر اور عجیب سوال کرتی ہیں کہ بابا کہ جب حمل کے دوران جب حسن مجتبیٰ میرے بطن مطہر کے اندر موجود تھے، میں نے اپنی پیشانی پر ایک نور کو محسوس کیا۔ میں دیکھتی تھی کہ جب تک حسن مجتبیٰ میرے بطن مطہر کے اندر موجود تھے میری پیشانی سے ایک نور ساطر ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ میرا جو نور ہے وہ اس نور پر غالب آ جاتا ہے، میرا نور اس نور پر غالب آ جاتا ہے۔ دونوں انوار موجود ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا نور زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اس کا نور کم محسوس ہو رہا۔ ولادت ہو گئی حسن مجتبیٰ کی، اور جب میرے بطن مطہر کے اندر حسین مظلوم آئے تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ انوار تو دونوں موجود ہیں، حسین کا نور بھی میری پیشانی پر موجود ہے، میرا نور بھی موجود ہے، لیکن حسن کی طرح نہیں ہے کہ میرا نور کے اوپر غالب آ جائے۔ حسین کا نور ایسا نور ہے کہ جو میرے نور پر غالب آ رہا تھا۔ بابا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب حسن کا نور میری پیشانی پہ آیا میرا نور غالب آ گیا، جب حسین کا نور آیا تو میرا نور غالب نہیں آیا۔ پیغمبر نے کہا زہرا جب حسن کا نور تھا تو یک و تنہا آیا تھا، اور جب حسین کا نور آیا ہے تو ساتھ میں 9 ائمہ کا انوار لے کر آیا ہے کہ جس میں مہدی برحق کا نور بھی شامل ہے۔ جب 9 ائمہ طاہرین کا نور آ گیا تو وہ انوار اتنے زیادہ تھے کہ تمہارے نور پر غالب آ گئے۔ لہذا جب امام مظلوم کا تذکرہ ہوا خود بخود زمانے کے امام کا تذکرہ پیغمبر کی ذات کے ذریعے ہوا، اور جب زمانے کے امام کا تذکرہ ہوگا تو اس وقت امام حسین کا تذکرہ بھی خود بخود ہوگا، کہ زمانے کا امام وہ ہے کہ جو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے، زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کے لیے ہم سب دعاؤں کو کر رہے ہیں، زمانے کا امام وہ ہے کہ جو ہماری آخری حاجت ہے اور پہلی حاجت ہے، یہ زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کی خوشی اور جس کے غم کے اندر امام حسین کو یاد کرنے کا کہا گیا۔ لہٰذا جو دن بھی زمانے کے امام کے ساتھ مخصوص ہیں، جہاں زمانے کے امام کی زیارت کی بات کی جاتی ہے وہیں پر امام حسین کی زیارت کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اور کل کی شب کا ایک اور اہم ترین عمل کہ جس عمل کے بارے میں روایتوں کا عجیب جملہ ملتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی نے نیمہ شعبان کے اعتبار سے تذکرہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے، مولا کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ کوئی بہترین عمل ماہ مبارک شعبان کے اندر، چھٹے امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرو، 1,24,000 انبیاء سے ملاقات کرو؟ کہا مولا کون نہیں چاہے گا کہ 1,24,000 انبیاء سے ملاقات کی جائے، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملایا جائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ نبی مرسل سے ملاقات کرے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ نبی سے مصافحہ کرے، ہاتھوں کو ملائے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے ملاقات کرے، مصافحہ کرے، اسے کیا انجام دینا ہے؟ اور پھر اس جملے کے اندر تاکید پیدا کی مولا نے کہ دیکھو کہیں یہ گمان نہ ہو جائے کہ 1,24,000 انبیاء بہت سارے انبیاء ہیں، کہ جو چاہتا ہے کہ اولو العزم انبیاء سے ملاقات کرے، اولو العزم انبیاء وہ کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، 1,24,000 میں سے 5 ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار نے منتخب کیا ہے، عیسیٰ کی صورت میں، موسیٰ کی صورت میں، نوح کی صورت میں، خود ختمی مرتبت کی صورت کے اندر، کہ جو چاہتا ہے اولو العزم انبیاء سے ملاقات کرے، نیمہ شعبان کے اندر ایک مرتبہ زیارت امام حسین کی تلاوت کر لے، ایک مرتبہ زیارت امام حسین کی تلاوت کرے،
اور پھر معصوم نے جملہ فرمایا کہ جب نیمہ شعبان آتی ہے انبیاء پروردگار عالم سے تقاضا کرتے ہیں پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ حسین کی زیارت کے لیے چلے جائیں، اور جب حسین کی زیارت کا اذن پروردگار عالم انبیاء کو دیتا ہے، انبیاء زمین پر آتے ہیں، جتنے افراد حسین کی زیارت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے حسین کے روضے کے قریب ہوں چاہے حسین کے روضے کے دور ہو، ہر ایک پر اپنی نگاہوں کو بھی ڈالتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ نیمہ شعبان کے اندر زیارت امام حسین کا ثواب ہے کہ کل کی شب انسان امام مظلوم کو فراموش نہ کر جائے۔ زمانے کے امام کو یاد اسی صورت میں کیا جائے گا کہ جب امام حسین کو یاد کیا جائے گا، کہ کل کی شب کا اہم ترین عمل تو ہونا چاہیے زیارت امام زمانہ، جو کہ ہے زیارت آل یاسین کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ کل کی شب کا اہم ترین عمل یہ ہے، وہ زیارت کے جس کے سبب سے لوگوں نے زمانے کے امام سے ملاقات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کو باقاعدہ طور پر کل کی شب کے لیے معین کیا گیا، اگرچہ کہ زیارت وارثہ کے جس کی آج آپ تلاوت کرنے والے ہیں جڑی جامع زیارت ہے، خود معصوم سے معصورہ زیارت ہے، لیکن کل کی شب کی ایک الگ زیارت ہے کہ جو زیارت نیمہ شعبان کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہے، اس کو فراموش نہ کریں کہ معصوم کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء سے اگر ملاقات کرنی ہے زیارت امام حسین پڑھو، وہ بھی کب؟ نیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی شب کو، کہ یہ وہ شب ہے کہ جس کو معصوم کے جملے کے مطابق پروردگار عالم نے مخصوص کیا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، شب قدر کو پیغمبر کے ساتھ مخصوص کیا، نیمہ شعبان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ مخصوص کیا۔ لہذا یاد رکھو اہل بیت علیہ السلام سے نیمہ شعبان کے اندر اپنے رابطے کو گہرا کر لو، اور پھر یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر معصوم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر رزق معین کیا جائے گا، رزق میں اضافہ کیا جائے گا۔ کتنے مومنین آتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیا جائے کہ جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ رابطہ کیجئے، کل پروردگار عالم رزق میں اضافہ کرنے والا ہے، رزق نہیں ہے تو رزق دینے والا ہے، رزق دے رہا ہے تو رزق حلال و طیب میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اور کل کی شب وہ ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی مغفرت پروردگار عالم کرنے والا ہے۔ کل کی شب وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم حجاج بیت اللہ کے ناموں کو لکھنے والا ہے۔ لاکھ کوششیں کر لے انسان، اگر پروردگار عالم نے نیمہ شعبان کے اندر اس کے مقدر کے اندر حج پہ جانا نہیں لکھا ہے، نہیں جا سکتا، اور لاکھ دنیا روک لے، اگر پروردگار عالم نے حج پہ جانا لکھا ہے تو نیمہ شعبان کے اندر اس دعا کو قبول کرے گا اور اسے حج سے مشرف کرے گا۔ یہ نیمہ شعبان کہ جس کی خاص اہمیت ہے، فضائل کے اعتبار سے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، لیکن کل کا جو بہترین عمل ہے وہ آج کا تھوڑا سا موضوع کہ زیارت امام حسین کل کا اہم ترین عمل ہے۔ اگرچہ کہ بہت سارے عمل کی فہرست آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اور ہر ایک عمل امپورٹنٹ ہے کہ جب رات کی ابتدا ہو جائے تو انسان غسل کو انجام دے، اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو اہل بیت اطہار نے سکھلایا ہے کہ جب بھی پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہو غسل کو انجام دو، اور اس کے بعد عبادت خداوند عالم کے مصلی پر جاؤ کہ اپنے گناہوں کو جھاڑ کر پروردگار کی بارگاہ کے اندر جاؤ۔ کہ کل کی شب کا بہترین عمل استغفار بھی ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے، اور کس طریقے سے گئے؟ معصوم نے کہا گنتی اور تعداد کے اوپر نہیں جانا، پروردگار کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ استغفار طلب کرنا۔ یہ انسان کی سائیکی ہے نا، ہم جب تسبیح بھی نکالتے ہیں یا اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا فوکس یہ ہوتا ہے کہ 100 کب مکمل ہوگا، یہ 100 کمپلیٹ ہو تو پھر دوسری عبادت شروع کریں۔ ہماری توجہ گنتی کی جانب ہے، عبادت کی جانب نہیں۔ خلوص کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی ہے، اور پھر زیارت امام حسین۔ کون سی زیارت؟ کہ جس زیارت کو ختمی مرتبت نے اس طریقے سے تعبیر کیا کہ جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آ جائے میں اس کی زیارت کو جایا کرتا ہوں۔ روایت کے عجیب جملے ہیں جو سنامہ کلام کے اندر بھی پیغمبر کی روایت پڑھی کہ امام مظلوم بچپنے کا عالم ہے، پیغمبر کی آغوش کے اندر موجود ہیں۔ پیغمبر کبھی امام مظلوم کے گالوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گردن مطہر کا بوسہ لیتے ہیں، اور جب پیغمبر بوسہ لیتے ہیں پیغمبر کی ایک زوجہ نے ایک مرتبہ سوال کیا
یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ آپ اپنے اس نواسے حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اور پیغمبر کا عجیب جملہ ہے، تم حسین کی بات کرتی ہو، جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آ جائے میں خود اس کی زیارت کو جایا کرتا ہوں۔ جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آ جائے میں اس کی زیارت کو جایا کرتا ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کے اندر ثبت ہو گیا کہ خاتون نے سوال کیا آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا اور کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا جو ایک مرتبہ زیارت کے لیے آ جائے میں پیغمبر اپنے ایک حج کا ثواب اسے دے دیا کرتا ہوں۔ تو نیبہ شعبان کے اندر جہاں آپ زیارت امام حسین پڑھ رہے ہیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ یہ ثواب مرکز مطہر پر ہی پہنچ کر ملے، وہاں پہنچ جائے تو کیا ہی فضیلت کی بات، لیکن امام اتنے کریم ہیں کہ اس ثواب کو فقط مخصوص نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو روضہ مطہر پر آئے ہیں۔ اس خلوص کو دیکھا جائے گا کہ دنیا کے کس کونے کے اندر بیٹھ کر کس نے امام حسین کو کس خلوص کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اب پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کا حج، زوجہ سوال کر رہے ہیں پیغمبر آپ کے ایک حج کا ثواب، پیغمبر نے زندگی کے اندر جو حج انجام دیا حجۃ الوداع، کتنی مشقتوں والا حج ہے کہ جس حج کے بعد غدیر خم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غدیر خم کے اندر پیغمبر نے کتنی زحمتوں کو سہا ہے، لوگوں کو یکجا کیا ہے۔ پیغمبر کے اس حج کا ثواب، پیغمبر کہہ رہے میرے ایک حج کا ثواب میں اس شخص کو دوں گا کہ جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کو آ جائے۔ کہا پیغمبر آپ کے ایک حج کا ثواب؟ کہا نہیں، میرے 2 حج کا ثواب میں اسے دوں گا جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کو آ جائے۔ سوال اور اصرار بڑھتا گیا، پیغمبر ثواب کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ روایت کے یہ جملے ملتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آ جائے میرے 90 حج کا ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کو آئے گا۔ حسین کی زیارت کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ کہا وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ وَحُبَّ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ۔ یاد رکھو جو شخص دل میں محبت حسین رکھتا ہے، پروردگار جب کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لیا کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے، وَحُبَّ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ، حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر محبت حسین موجود ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ پروردگار عالم نے تمہارے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ کہ جب خدا کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیا کرتا ہے، اور یہ محبت حسین ہے کہ جو نجات کا باعث ہے، یہ محبت حسین ہے جو نجات کا باعث ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے 3 شعبان کی محفل کے اندر بھی ایک جملہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ جب مولائے سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے، پروردگار عالم نے سب سے پہلی وحی جو کی ہے وہ جہنم کے داروغے کو کی ہے کہ جہنم کی آنکھ کو سرد کر دو کیونکہ حسین کی ولادت ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حسین وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم جہنم کی آنکھ کو سرد کرنے والا ہے، اور یہی حسین کی محبت ہے کہ جو حسین کے عزاداروں کو جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ہے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں، روایت کے جملے یہ ملتے ہیں کہ جب روز محشر بپا ہوگا، لوگ پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے، منادی ایک مرتبہ ندا دے گا این زوار الحسین، کہ کہاں پر ہیں وہ لوگ کہ جو حسین کی زیارت کرنے والے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب روز محشر کے میدان میں صدا بلند ہوگی بہت سارے افراد جمع ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر حسین مظلوم کی زیارت کو انجام دیا تھا، اور جب یہ جملہ وہ کہیں گے اطراف میں جتنے بھی میدان محشر کے اندر افراد ہوں گے وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی پیشانیوں پر ایک نور آ گیا ہے، ایسا نور ہے کہ جو مغرب و مشرق کی تاریکی کو دور کر رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور جب یہ منظر دیکھیں گے ایک مرتبہ افسوس کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ایک مرتبہ زیارت امام حسین کر لی ہوتی، کاش ایک مرتبہ زیارت امام حسین کر لی ہوتی۔ اور اس کے بعد پروردگار سوال کرے گا کہ تم نے جو حسین کی زیارت کو انجام دیا تھا کس کے لیے انجام دیا تھا؟ اور جب وہ جواب دیں گے مختلف جوابات ہوں گے کہ پروردگار تیرے لیے انجام دیا تھا، کوئی کہے گا پروردگار علی کی محبت میں انجام دیا تھا، کوئی کہے گا زہرا کی محبت میں انجام دیا تھا،
پروردگار کہے گا روز محشر سجا ہوا ہے، ائمہ اطہار موجود ہے، جس کی خوشنودی کے لیے تم نے اس زیارت کو انجام دیا تھا، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ثواب لے کر پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے کام انجام دیے تھے، علی کی محبت میں کیا تھا، جاؤ علی کے پاس جاؤ، جو علی تحفہ تمہیں دینا چاہتے ہیں علی سے تحفہ لے کر آ جاؤ۔ زہرا کی بارگاہ میں جاؤ، زہرا جو تمہیں دینا چاہیں وہ لے کر آ جاؤ۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام افراد اپنے تحفوں کو ائمہ اطہار سے لے کر آئیں گے، پروردگار عالم ندا دے گا، یہ وہ تحفے ہیں کہ جو ائمہ اطہار نے تمہیں دیے ہیں، میں تمہیں تحفہ یہ دے رہا ہوں کہ تم حسین کے چونکہ زائر تھے، میں تمہیں حق شفاعت دے رہا ہوں، تم 70 افراد کی مانند، بعض روایت کے اندر 70 افراد کی شفاعت کا حق تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ جہنم کے طبقات میں جا کر ان افراد کو ڈھونڈ کر لے آؤ کہ جو حسین کی محبت میں تمہیں پانی پلاتے تھے، تمہیں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ محبت حسین ہے کہ جو روز قیامت بخشوانے والی ہے، اور مومنین کے لیے نہیں بلکہ یہ محبت تو وہ ہے کہ جو ان افراد کو بھی بخشوانے والی ہے کہ جو حسین یا حسین کے پروردگار پر ایمان نہیں رکھتے۔ بخشوانے والی کس عنوان سے ہے؟ جہنم کی آنکھ سرد ہو جائے گی، اگرچہ کہ جہنم میں جانا ہے۔ کتنی تاریخی حکایتیں ایسی موجود ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر آتش کو، آنکھ کو حرام قرار دے دیا کرتا ہے۔ حکایتیں موجود ہیں۔ کربلا کے کچھ زائر جب زیارت کرنے کے لیے گئے، ساتھ میں سامان موجود ہے، حرم سید الشہداء کو دیکھا، ایک مرتبہ زیارت کے لیے رک گئے، زیارت کو انجام دیا، اور زیارت کو انجام دینے کے بعد جب گھر کی جانب پہنچے تو وہ غذا جو ساتھ میں لے کر جا رہے تھے، اب اس کو بنانا چاہتے ہیں، بنتی نہیں۔ جب سوال کیا علماء سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم غذا کو بنانا چاہتے ہیں، غذا بنتی نہیں، کہا کون سے کام انجام دے کر آئے ہو؟ کہ کوئی کام انجام نہیں دیا، بس راستے میں سید الشہداء کا حرم موجود تھا، سید الشہداء کے حرم کا طواف کیا تھا، زیارت کی تھی، آ گئے۔ کہ سید الشہداء کی برکت ہے کہ ایک بے جان چیز کہ جس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے روح کے اعتبار سے، اگر حسین کی ذریح اقدس پر پھرا دی جائے، آتش اپنا کام نہیں کرتی، آگ اپنا کام نہیں کرتی۔ تو وہ افراد کے جو حسین کی محبت کے اندر حسین کی زیارت کو پہنچ جائے، کیسے ممکن ہے کہ آتش جہنم اسے جلائے؟ پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ کے اندر ایک مقدس ہستی کے اعتبار سے ٹریٹ کرے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ زیارت امام حسین کی باقاعدہ طور پر تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو زیارت امام حسین کو فراموش نہ کر دینا، شب جمعہ جاؤ حسین کی زیارت کو انجام دو۔ چھٹے امام کی خدمت میں حنان بن سلیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولا کہ حنان یہ بتاؤ کہ کتنی مرتبہ حسین مظلوم کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہ مولا مہینے میں 1 مرتبہ۔ کہ تم دن میں کم سے کم 4 مرتبہ حسین کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ کہ مولا کربلا مجھ سے دور ہے، کہ اگر نہ جا سکو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤ، اور اگر ہفتے میں بھی نہ پہنچ جاؤ تو پھر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے حسین کی زیارت کو انجام دو۔ یاد رکھو، اب معصوم کا جملہ عجیب جملہ ہے، ہم فقر و فاقے سے دوری کو دولت کے اندر ڈھونڈتے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص 1 سال کے اندر 3 مرتبہ حسین کی زیارت کو انجام دیا کرتا ہے، فقر و فاقہ اس سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ فقر و فاقہ حسین اس سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ حسین کی زیارت کو فراموش نہ کر دینا۔ اور پھر جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ حسین کی محبت اور حسین کی زیارت وہ زیارت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم نے اس کے عوض کیا کرامتیں ان کے لیے رکھی ہیں، تو وہ اس کی خوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، نہ کہ غم کی وجہ سے، کہ پروردگار عالم نے حسین کی زیارت کے بدلے میں ہمیں کیا تحفے عنایت کیے۔ اور یہ وہ حسین ہے کہ جو مرکز ہے کربلا کے اندر، کہ جس کے گرد سارے ستارے گھوم رہے ہیں، چاہے وہ ستارہ علی اکبر کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ ستارہ قاسم بن الحسن کی صورت کے اندر ہو۔ وہ 2 ہستیاں کہ جو کربلا کا محور ہیں، ابو الفضل العباس اور حسین ابن علی کے بعد، اگرچہ کہ ستارے کا لفظ بھی غلط ہوگا، یہ دونوں قمر بنی ہاشم ہیں۔ علی اکبر وہ علی اکبر کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، معصوم نے بڑا اہتمام کیا ہے
اور یہ خود اس مہینے کے اندر یہ اہتمام بتلاتا ہے کہ زمانے کے امام کے اعتبار سے تیاری کیسے کرنی ہے۔ بنی ثقیف کی خاتون ام لیلہ کہ رشتے کے اعتبار سے، اگر نسب کے اعتبار سے بات کی جائے تو ام حبیبہ جو پیغمبر کی زوجہ ہیں ان کی بہن کی بیٹی۔ بنی ثقیف کے اندر امام مظلوم نے رشتہ بھیجا ہے اور ام لیلہ جناب امام مظلوم کے گھر کے اندر زوجہ کی حیثیت سے آئی ہیں۔ تقریباً 42 یا 43 سن ہجری، جناب علی اکبر کی ولادت سے پہلے جناب فاطمہ کبریٰ کی ولادت ہوئی، نام فاطمہ رکھا، اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی نام علی رکھا۔ کسی نے آ کر سوال کر لیا، فرزند رسول یہ بتلائیے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک علی پہلے سے ہی موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا ہے؟ اور معصوم نے عجیب جواب دیا کہ اگر میرے 100 بچے بھی ہو جائیں اور 100 بیٹیاں بھی ہو جائیں، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا، ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا اور ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ کہ مولا کیوں؟ مولا نے سوال کر لیا، تم دنیا کے اندر فاطمہ سے بہتر نام بتلا دو، میں اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ کے علاوہ رکھ دوں گا۔ تم دنیا میں علی سے بہتر نام بتلا دو، میں اپنے بیٹوں کا نام علی کے علاوہ رکھ دوں گا۔ اور یہ جواب بھی دے دیا کہ یاد رکھو جس کے آباء و اجداد کے نام اعلیٰ ہوا کرتے ہیں وہ رکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، رکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، روایت کے جملے ہیں جناب زینب کبریٰ اور امام مظلوم کا گھر متصل تھا۔ ایک عرصے تک جناب علی اکبر کو علی اکبر نہیں کہا جاتا، علی الزینبی کہا جاتا تھا۔ زینب کبریٰ کی آغوش کے اندر اس وقت اون و محمد نہیں آئے تھے۔ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، امام مظلوم کے پاس ثانی زہرا آئی ہیں اور ایک مرتبہ کہا بھیا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی پرورش کروں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مصائب کے اندر بھی یہ جملے سنتے ہیں کہ جب آخری رخصت کے لیے علی اکبر آئے تھے تو جہاں یہ جملہ کہا تھا کہ اپنی ماں سے جا کے اجازت لو، وہیں پر یہ جملہ کہا تھا کہ ماں سے مراد یہ ہے کہ جس نے تمہیں زندگی بھر پالا ہے، زینب کبریٰ سے جا کر اجازت لو۔ اور جب زینب کبریٰ کی آغوش میں علی اکبر نے پرورش پائی ہے، ام لیلہ نے کسی قسم کا انکار نہیں کہ جانتی ہیں زینب کبریٰ کون ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ اور یہ علی اکبر وہ ہے کہ جس کے فضائل کو باقاعدہ طور پر مولا حسین نے بتلایا ہے، اتمام حجت کیا ہے علی اکبر کے ذریعے سے، مدینہ کے اندر بھی کربلا کے اندر بھی۔ کہ روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، معصوم مدینے کے اندر موجود تھے، ایک عیسائی شخص آیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جو امام حسن مصطفیٰ کا دور ہے کہ جس کے اندر حاکم شام کا ہولڈ ہے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، پیغمبر نے مجھے دعوت اسلام دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایمان لے کر آؤں، لیکن جب میں یہاں پر دربار میں آتا ہوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں دیکھتا، لہٰذا جب تک مجھے اطمینان نہیں ہو جائے گا کہ میں نے پیغمبر کو ہی خواب میں دیکھا تھا یا کسی اور کو دیکھا تھا، میں کس طریقے سے اسلام پر ایمان لے کر آؤں۔ لوگ اسے پکڑ کر حسین ابن علی کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے۔ جب امام مظلوم کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے، ایک مرتبہ امام نے کہا تم نے خواب میں کس کو دیکھا ہے؟ کہ ختمی مرتبت کو دیکھا ہے جو آخری رسول ہے۔ معصوم نے کہا تیرے دعوے کی صداقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو آواز دی، اے زینب ذرا علی اکبر کو لے کر آ جاؤ، علی اکبر کو لے کر آ جاؤ۔ اور جب علی اکبر کو لے کر زینب کبریٰ آئی ہیں، بچے کے رخ انور سے پردے کو ہٹایا، کہا یہی چہرہ تھا؟ اس نے کہا بے عین ہی یہی چہرہ تھا۔ اب میں پیغمبر پر نہ فقط ایمان لے کر آیا، آپ پر بھی ایمان لے کر آیا۔ وہ پیغمبر آخری رسول ہیں، آپ اس کے نواسے ہیں، امامت کا حق آپ کی ذریت کے اندر ہے۔ معصوم نے بتلا دیا کہ یہ علی اکبر وہ ہے کہ جو سیرت رسول کی مانند ہے، صورت رسول کی مانند ہے، اور مدینے کے اندر اتمام حجت کر کے بتلا دیا لوگوں کسی اور دروازے پر نہ جانا، حسین ابن علی کا دروازہ موجود ہے، حسین ابن علی کا دروازہ موجود ہے۔ ایک اتمام حجت یہاں پر کیا اور ایک اتمام حجت کربلا کے میدان کے اندر کیا کہ جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو جملہ کہا ہے کہ اب وہ میدان کے اندر جا رہا ہے کہ خلق میں، خلق میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں پیغمبر کی مانند ہوا کرتا تھا۔ اور جب ہم چاہتے تھے کہ پیغمبر کی زیارت کر لیں، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔
اتمام حجت امام مظلوم نے ہر مقام پر کیا ہے. گویا علی اکبر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، حسین منی وانا من الحسین، حسین کا تعارف پیغمبر کی وجہ سے تھا. لیکن یہ کیسے کہا جائے کہ پیغمبر کا تعارف حسین سے ہو گیا؟ علی اکبر کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے پیغمبر کا تعارف حسین کی وجہ سے. حسین منی وانا من الحسین، یہ وہ علی اکبر ہے کہ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ جب زینب کبریٰ کی آغوش میں علی اکبر پرورش پا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زینب کبریٰ کی خدمت میں ابو الفضل العباس آتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادی اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اسے شجاعت کے ہنر کو سکھلایا جائے. اگرچہ کہ شجاع ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی شاگردی کے اندر لے لوں. جناب قاسم اور جناب علی اکبر دونوں کو ابو الفضل العباس نے باقاعدہ طور پر جنگ کے ہنر سکھلائے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب ابو الفضل العباس نے زینب کبریٰ کی آغوش سے علی اکبر کو اپنی شاگردی میں لیا ہے، اور جب مدینے کی گلیوں میں چچا بھتیجے گھوما کرتے تھے، لوگ ساقط ہو کر دیکھا کرتے تھے. جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ دو ہستیاں کون ہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے پورا مدینے جمع ہو گیا ہے، لوگوں کا جملہ یہ ہوا کرتا تھا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اور علی ایسا چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عباس کو دیکھتے ہیں تو علی یاد آ جاتے ہیں، علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو رسول یاد آ جاتے ہیں. زمین نے علی اور رسول کے بعد اگر کسی منظر کے اندر علی اور رسول کو یکجا دیکھا ہے تو اس وقت دیکھا کہ جب علی اکبر ابو الفضل عباس کے ساتھ جا رہے ہیں. اور یہی کردار حسن بھی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ درود پڑھ دی محمد والے محمد پر. قاسم کی مراد لے رہے ہیں جس طریقے سے ابو الفضل عباس مراد ہے مولا متقیان کی کہ کربلا کے اندر قربانی میں میرا حصہ اس طریقے سے ہو کہ ابو الفضل عباس موجود ہو. اس طریقے سے قاسم کے لیے مولا حسن کی خواہش تھی کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہو. چونکہ میں اپنے بابا پر ایک قربانی قاسم کی صورت میں، مولا کے دو بیٹے قاسم تھے، ایک وہ قاسم کو جو جنگ نہروان کے اندر مولا کائنات کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور اس کے اندر شہید ہوئے، دوسرے بیٹے قاسم کے جو جناب ام فروا کے وطن مطہر سے تھے. مولا نے باقاعدہ طور پر مراد کی ہے کہ ایک قربانی جب بابا کو ضرورت تھی میں نے اپنی قربانی دی تھی، اب حسین کو جب ضرورت پڑے گی میری قربانی ہونی چاہیے. اور جب جناب قاسم اس دنیا کے اندر آئے ہیں مولا نے عجیب انداز سے جشن منایا ہے کہ خوشی منائی ہے کہ وہ قربانی کے جو حسین کے کام آنے والی ہے وہ قربانی اس دنیا کے اندر آ رہی ہے. اور ان دونوں ہستیوں نے علی اکبر اور جناب قاسم نے میدان کے اندر اپنا تعارف کس طریقے سے کروایا ہے؟ اس طریقے سے کروایا ہے کہ لوگ پہچان لے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں، کوئی کسی سے نسبت نہ دے سکے. لہذا رجس کے اندر دونوں کے تقریباً کم و بیش یکساں جملے نظر آتے ہیں کہ جب میدان میں گئے قاسم نے اپنا نام لے کر تعارف کروایا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، انا ابن الحسن، اور وہ حسن کے جو علی کا بیٹا ہے میں بنی ہاشم کا غلام ہوں، اب میری جنگ کو دیکھو. اکبر گئے تو اس طریقے سے تعارف کروایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، یاد رکھو میں بنی ہاشم کے گھرانے کا فرد ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور گھرانے کا فرد ہوں. اتمام حجت کو کیا ہے. یہ بلاغت علی اکبر اور بلاغت قاسم ابن الحسن ہے. یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر کربلا کے ان پنجتن کو، معصوم پنجتن کی بات نہیں کر رہا اگرچہ کہ قریب المعصوم ہیں، کربلا کے پنجتن کو یہاں پر جمع کیا ہے. زینب کبریٰ یہاں پر موجود ہیں اس مہینے کے اندر، ابو الفضل العباس موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں. جہاں کربلا کا اہتمام کیا ہے وہاں منتقم کربلا کا بھی اہتمام کیا ہے. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بابرکت موقع کے اوپر خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرتے ہیں پروردگارہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار نے کربلا کے لیے تیاری کی ہے، مولا متقیان نے ابو الفضل عباس کے ذریعے سے تیاری کی، حسین کی قربانی علی اکبر کی قربانی ہے، علی اکبر کے ذریعے سے تیاری کی، حسن کی قربانی قاسم کی قربانی ہے، قاسم کے ذریعے سے قربانی کی تیاری کی. پروردگار اسی طریقے سے ہمیں زمانے کے امام کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر تو ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے.
پروردگار اس ماہ مبارک کی شبوں کے اندر ہمیں بھی آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ پروردگارا یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تو نے اپنی حجت خدا کو مبعوث کیا ہے، اپنی حجت خدا کا ظہور کیا ہے۔ پروردگار جس طریقے سے زمانے کے امام کو ہر مرتبہ ہم یاد کرتے ہیں، پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا والی، ہمارا وارث ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اس کے چہرے اقدس کی زیارت کر سکیں۔ پروردگارہ ہمارے سارے اعمال ناقص ہیں، ہماری ساری عبادتیں ناقص ہیں، ساری عبادتیں ناقص ہے، ساری عزاداری ناقص ہے۔ پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عزاداری ناقصہ کو، ہماری عبادت ناقصہ کو، ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے دنیا میں کسی جگہ پر بھی آباد ہیں، پروردگار ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جو بھی حاجت لے کر یہاں پر آئے ہیں، قاسم ابن الحسن کے صدقے میں، علی اکبر کے صدقے میں، شبیہ رسول کے صدقے میں، پروردگار ان تمام کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، پروردگار کربلا والوں کی پریشانیوں کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہماری کوئی حاجت قبول نہ ہو، بس یہ حاجت قبول ہو جائے انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ یہیں پر تشریف رکھیے گا، یہاں پر انشاءاللہ منقبت خواہ اور شعراء حضرات موجود ہیں کہ جو بارگاہ امامت کے اندر نذران عقیدت پیش کریں گے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین محفل کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، علی الخصوص شب جمعہ کے اندر اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، کچھ نام دیے گئے تھے سید ریاض کے جو یہاں کے والنٹیئر تھے، اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، ایک خاتون فوزیہ بانو کی جس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔